السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جب بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی خیر کے دروازے، کوئی عافیت کے دروازے، کوئی عطا کے دروازے کھولتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے راضی ہے، اس لیے اس نے ہمیں یہ 10 راتیں عطا فرمائی ہیں، 10 راحتیں عطا فرمائی ہیں اور مبارک راتیں۔ آج 8ویں رات ہے اور ہمارا آج 8واں پروگرام ہے۔ 10 راتیں، 10 وسیلے، 10 حاجتیں۔ یقیناً اپنی حاجتیں دل میں رکھیں گے، محبوب ہستیوں کا وسیلہ جتنی بھی حاجتیں اپنے دل میں رکھیں، جتنی بھی حاجتیں اپنے دل میں رکھیں۔ اور شیخ ابو البرکات نے عطا بن ابی رباح سے فرمایا کہ میں نے خود سنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل داتا تھا، ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا۔ آپ کی خدمت میں اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ تو پوچھا تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ عرض کیا کہ یہ دن حج کے ہیں، عبادت کے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض میں تم کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے کا ثواب اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ 8 ذی الحجہ کے دن روزے دار کو 1000 غلام، اللہ اکبر، 1000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے، 1000 غلام آزاد کرنے اور 1000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے اور 1000 گھوڑے جہاد کے لیے سواری میں دینے کا ثواب ہے۔ اور 8 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں اگلی روایت کہ 2000 غلام آزاد اور 2000 اونٹ قربانی میں بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب، اور اگلا ثواب سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ مضمون غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے۔ اسی ماہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی ہے، ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں گے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت حضرت عثمان نے ہمیں فرمایا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ رات خواب میں سنا، یعنی خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے عثمان، آج ہمارے پاس روزہ افطار کرو، اور انہیں روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ہر نبی کا اس کی امت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور بے شک میرا دوست عثمان بن عفان ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عثمان جب جنت میں منتقل ہو گئے پوری جنت اس کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان ہیں۔ اور حضرت عثمان کی اہل بیت سے محبت اور دوسرے لوگوں سے محبت کا عالم کیا ہوتا تھا؟ حضرت علی نے حضرت عثمان کو پیغام بھیجا جب سارے دشمن حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا میرے پاس 500 زرہ پوش ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس اسلحہ اور زرہ ہیں، آپ میں اجازت دیں میں آپ کی حفاظت کے لیے ان کو بھیجوں اور وہ دشمنوں کو مار بھگائیں۔ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے اور مسلمان کا خون حلال ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر فرمایا میں نہیں چاہتا میری خاطر خون بہایا جائے۔ اور حسن بن علی حاضر ہوئے، حضرت سیدنا حسن حاضر ہوئے اور حضرت عثمان سے فرمایا کیا میں اپنی تلوار سونت لوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنی تلوار میان میں رکھو اور اپنے والد حضرت علی کے پاس چلے جاؤ۔ آپ کی معلومات میں ہوگا کہ سب سے پہلا جو بحری نظام ہے، بحری جنگ ہے، بحری بیڑا ہے، حضرت عثمان کے دور خلافت میں، وہ بھی اسی ذی الحج کے مہینے میں ہوا۔ آج ہم حضرت عثمان کے وسیلے سے حیا اور ایمان کی استقامت، دل کی سخاوت کی دعا مانگیں گے۔ دعاؤں میں اللہم طاہر قلبی من النفاق، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ